بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی گناہ کو مردہ گدھے کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الحدود ہے، اور کتاب الحدود میں باب ہے کہ جس شخص پر حد لگی ہو اس کے لیے بد دعا نہ کی جائے۔ 3627ویں حدیث کی کتاب میں تیسری ہے باب میں الفاظ یہ ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء الاسلمی الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشهد على نفسه انه اصاب امرأة حراما 4 مرات كل ذلك يعرض عنه فاقبل في الخامسة فقال أنكتها؟ قال نعم. قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال نعم. قال هل تدري ما الزنا؟ قال نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا. قال فما تريد بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرني. فأمر به فرجم. فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم تدعه نفسه حتى رجم. رجم الكلب فسكت عنهما ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله فقال أين فلان وفلان؟ فقال نحن زان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم من يأكل من هذا؟ قال فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أقل منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة فيها. رواه ابو داود. معزز خواتین و حضرات، یہ روایت سنن ابی داؤد میں ہے، اور اس کی سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن صامت۔ اس پر بڑی سخت قسم کی جرح اہل علم نے فرمائی ہے۔ عبد الرحمن بن صامت پر جرح ہے، اس بنا پر اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ ضعیف کہتے ہیں، اور شیخ زبیر علی زئی نے اس کو حسن قرار دیا، جبکہ دیگر محدثین کرام کی اکثریت اس روایت کو ضعیف قرار دیتی ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، اور ترجمہ کچھ یوں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ماعز اسلمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے بارے میں 4 بار گواہی دی کہ انہوں نے عورت سے زنا کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 بار منہ پھیر لیا، 5ویں بار ان سے آپ نے دریافت کیا کہ آپ نے ان سے مجامت کی ہے؟ جواب دیا جی ہاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بڑے واضح الفاظ میں بڑی باریک بینی کے ساتھ اس اپنے صحابی سے یہ پوچھا کہ تم نے یہ کچھ کیا ہے؟ میں ترجمہ لفظ بلفظ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرا یہ سبق بہت دور تک سنا جاتا ہے، آپ اشارہ سمجھ جائیں۔ تو ان تمام باریکیوں کو سیدنا ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری باریکی کے ساتھ بیان کیا، پوری تفصیل کے ساتھ۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں زنا کا علم ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں نے اس عورت سے حرام طریقے سے وہ کام کیا ہے جو شوہر اپنی بیوی سے حلال طریقے سے کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس بات سے تیرا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے پاک کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں رجم کر دیا جائے، چنانچہ انہیں رجم کیا گیا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا کہ 2 شخص ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے کہ اس شخص کے بارے میں غور کریں جس پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا، لیکن اس کے نفس نے اسے نہ چھوڑا، یہاں تک کہ وہ رجم ہو گیا جیسے کتا رجم ہوتا ہے۔ آپ نے ان دونوں کی گفتگو سنی، خاموش رہے۔ آپ کچھ دیر چلے، ایک مردہ گدھے کی لاش کو دیکھا جس کا پاؤں کھڑا تھا۔ آپ نے دریافت کیا فلاں فلاں شخص کہاں ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں یہاں ہیں۔ آپ نے فرمایا اتر کر اس گدھے کی لاش کھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی اپنے بھائی کی جو تم نے توہین کی ہے وہ اس کے کھانے سے بدتر ہے۔
اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بلا شخص اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ معزز خاتون حضرات، یہ حدیث مبارکہ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اہل علم کی اکثریت اس کو ضعیف کہتی ہے، لیکن اگر ہم اسے قابل حجت سمجھ لیں تو اس سے جو سب سے اہم سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہی کہ ہمیں اپنے طور طریقے تبدیل کرنا ہوں گے۔ جرم سے نفرت کریں، مجرم سے نفرت نہ کریں۔ جس شخص پر حد لگ چکی ہو اس کے بارے میں کبھی بھی غلط الفاظ کا اظہار نہ کریں۔ یہ حدیث پہلے مفہوم کے اعتبار سے گزر چکی ہے پوری تفصیل کے ساتھ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابی کی عظمت کو سلام ہے جن کے ضمیر نے ان کو مجبور کیا کہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں، لہذا کوئی بھی ایسا انسان جو رجم کیا گیا ہو اس کے بارے میں بات کرنا درست نہیں۔ امید ہے کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔